السلام علیکم تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ موجودہ حالات میں ہر چیز ملاوٹ والی اور مضر صحت، خاص طور پر جو کھلے عام بازاروں میں ٹھیلوں پر بکتی ہے۔ تیز مرچ مسالے چٹپٹے کھانے وقتی دل تو لبھاتے ہیں مگر مضر صحت ہیں۔ جس موضوع پر ہم آج ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے عسرت تمس، یعنی کہ تنگی حیض یا حیض کا برائے نام آنا، تھوڑا تھوڑا اور درد سے آنا۔ عسرت تمس یا تنگی حیض کہا جاتا ہے۔ عورتوں کو ہر ماہ ماہواری کچھ ترتیب سے آگے یا پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن یہ رک جائے یا اخراج میں رکاوٹ ہو تو اس حالت میں رحم، خصوصیت الرحم اور کمر میں شدید درد ہوتا ہے۔ عورت ایک خاص تکلیف سے گزرتی ہے۔ عورت کا طبعی مزاج گرم ہے۔ اگر اس کا مزاج طبعی نہ رہے، شدت اختیار کر لے تو رحم کی غشائے مخاطی میں شدید سوزش و ورم ہو جاتا ہے، جس سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حیض تھوڑا تھوڑا، مروڑ اور درد سے آتا ہے۔ بخار، پیٹ اور کمر درد، غصہ، چڑچڑاپن، نیند کا آنا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا جیسی علامات گھیر لیتی ہیں اور بعض اوقات نوبت غشی تک پہنچ جاتی ہے۔ اصول علاج میں ماہواری پیریڈ ٹائم پر آنا۔ بہت سارے خواتین نے ہم سے اس مسئلے پر رہنمائی کے لیے درخواست کی ہے، لہٰذا ایک بہترین نسخہ پیش خدمت کر رہے ہیں۔ افاقہ ملنے پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ علاج سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خواتین اس مسئلے کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر ایک عورت کو سال میں 11 سے 13 ماہواریاں ہوتی ہیں، لیکن ماہواری کی بے قاعدگی کا شکار خواتین کو سال میں 6 سے 7 مرتبہ یا اس سے بھی کم ماہواری ہوتی ہے۔ اس میں یا تو ایک ماہواری سے دوسری ماہواری کا وقفہ طویل ہو جاتا ہے یا پیریڈ وقت 7 دن سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معمولی خون کا اخراج، عام اخراج سے کم یا زیادہ بھی ماہواری کی بے قاعدگیوں میں شامل ہے۔ اس مسئلے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کھانے میں بے قاعدگی، وزن کا حد سے بڑھ جانا یا کم ہو جانا، خون کی کمی، حیض کے دائمی طور پر بند ہونے کا وقت قریب آنا، تھائرائیڈ کی بے قاعدگی اور ہارمونز کا متوازن نہ ہونا اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی بیماریاں، ٹی بی، آنتوں میں سوزش، شوگر، حال ہی میں بچے کی ولادت یا حمل گر جانا اور دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ علاج آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ آدھا چمچ زیرہ سفید، آدھا چمچ تخم گاجر اور 2 چمچ گڑ پرانا پسا ہوا، تمام کو ایک گلاس پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور پیریڈ کا ٹائم آؤٹ ہونے کی صورت میں استعمال کریں۔ ایک دم پیریڈ شروع ہو جائیں گے۔ اصول علاج میں یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا جلد غدد کی سوزش دور ہوگی، شفا اتنی ہی جلد اور مستقل ملے گی، اور سوزش ہمیشہ تحلیل سے رفع ہوتی ہے اور غدد میں تحلیل اعصابی تحریک یعنی رطوبات پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ ایک چیز نوٹ فرما لیں، عسرت تمس کا علاج کبھی بھی مدر حیض ادویہ سے ممکن نہیں، کیونکہ مدر حیض ادویہ عموماً خشک گرم یعنی عضلاتی غدی ہوتی ہیں جو غدد کو طاقت فراہم کر کے مرض میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ عسرت تمس کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم میں صفراوی یا سوزاکی ٹاکسن پیدا ہو جائیں۔ یہ ٹاکسن نصف سر، چہرہ، گردن اور کندھے تک اجتماع کرتا ہے۔ علاج میں حجامہ بالمفرد اعضاء، جسم کے ایریا نمبر 4 یعنی غدی عضلاتی مقام پر کپنگ کریں اور صفراوی ٹاکسن کا اخراج کریں۔ ہر قسم کی غدی عضلاتی یعنی گرم خشک غذائیں بند کر دیں اور تر گرم سے گرم تر غذا استعمال کریں۔ کپنگ کے ساتھ مریضہ کو یہ ادویات استعمال کرائیں۔ زرد چوب 10 گرام، ملیٹھی 10 گرام، بادیان 10 گرام، ریوند خطائی 30 گرام باریک سفوف کر لیں اور چوتھائی چمچ چائے والی دن میں 3 بار ہمراہ آب سادہ استعمال کرائیں۔
اس کے ساتھ یہ دوا بھی دیں، برگ مدار زرد چوب ہم وزن لے کر پاؤڈر کر لیں اور گوند کی کر ملا کر کالی مرچ کے برابر گولیاں بنا لیں، ایک گولی دن میں 3 بار دیں، انشاءاللہ ورم رحم دور ہوتے ہی حمل قرار پایا جائے گا۔ صفوف جریان، خاص جریان پرانا ہو یا نیا، انشاءاللہ 3 سے 5 دن میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ دھات کا آنا، احتلام کا مسئلہ ہونا، بلا وجہ گرمی اور مادہ کا رقیق ہونا، اس کے ساتھ ساتھ قلت منی کا مسئلہ، بلا وجہ مشتزنی کثرت مباشرت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے یہ سفور خاص طور پہ تیار کیا گیا ہے۔ ایک چیز نوٹ فرما لیں، جریان احتلام کے مسائل کے ساتھ ساتھ معدہ کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ معدہ درست نہ ہونے کی صورت میں اس صفوف کے ساتھ صفوف معدہ ضرور استعمال کریں، ڈبل فائدہ ہوگا۔ طریقہ استعمال کچھ یوں ہے، چھوٹا چمچ خوراک ہمراہ نیم گرم دودھ صبح و شام لیں۔ معدہ درست نہ ہونے کی صورت میں صفوف معدہ بھی چھوٹی چمچ کھانے کے بعد استعمال کریں، ہمراہ آب سادہ۔ تیار شدہ میڈیسن حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 200 مقدار صفوف معدہ اور 100 گرام صفوف معدہ، ڈیلیوری چارجز الگ سے ہوں گے۔ خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، ضلع اکاڑہ شہر۔